اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان ربک مہلک القری، یہ وہ بات اب دوبارہ آ گئی جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی تھی، وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس عذاب نہیں بھیجتے رہے ہیں جب تک کہ رسول کی بعثت نہ کر دیں، رسول آئے حق کا حق ہونا واضح کر دے، حق کو مبرہن کر دے، حجت قائم کر دے، پھر عذاب آتا تھا، اگر اس کے باوجود وہ قوم اپنے کفر پر اڑی رہتی تھی۔ وما کان ربک مہلک القری، اور نہیں ہے آپ کا پروردگار ایسا کہ وہ بستیوں کو غارت کر دے اور برباد کر دے، حتی یبعث فی امہا رسولا، یہاں اب اس لفظ کا اضافہ ہو گیا، جب تک کہ ان بستیوں کی مرکزی بستی میں کسی رسول کو نہ بھیج دے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک ایک گاؤں، ایک ایک بستی، ایک ایک شہر میں تو ممکن نہیں ہے، ہر ملک جو ہے اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اور اس دائرے کے اندر جو ہے ایک شہر جو بڑا مرکزی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تو اس امہا جو اس کا مرکزی شہر ہو، اس کے اندر جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں، اور رسول کیا کرتا تھا، یتلو علیہم آیاتنا، جو تلاوت کرتا تھا، سناتا تھا انہیں ہماری آیات، وما کنا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، اور ہرگز ہم نہیں تھے ان بستیوں کو ہلاک کرنے والے مگر اس بنا پر کہ اس کے رہنے والے، اس میں جو آباد تھے وہ ظالم تھے، گناہگار تھے، مشرک تھے اور کافر تھے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تو جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے، جو بھی ساز و سامان تمہیں ملا ہے، جو بھی کچھ ملا ہے، وہ اس دنیا کی زندگی کا سامان ہے، برتنے کی چیزیں ہیں، وزینتھا، اور اس کی زینت ہے، یہ دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے اور یہ سامان بھی عارضی ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقیٰ، اور جان لو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ یقیناً بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، اس کو دوام ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ، کیا بھلا وہ شخص جس سے کہ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے، جس سے کہ اس کی ملاقات ہوگی، اس کو اپنا وہ وعدہ مل جائے گا، اللہ نے جن جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں دے گا اور پہنچا دے گا۔ کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جس سے ہم نے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان دے دیا؟ ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار ہو کر آ جائے۔ تو ایک وہ آدمی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے قیامت میں اور آخرت میں، اور ایک یہ کہ دنیا میں تو کچھ مزے کر لیے ہیں، گل چھرے اڑا لیے ہیں، عیش کر لیے ہیں، کوئی وہ چلت پھرت ان کی ہو گئی ہے، ان کی شہرتیں بھی ہو گئیں، اور ان کے پاس کچھ عارضی طور پر کچھ اختیارات بھی آ گئے، لیکن پھر قیامت کے دن جو ہے وہ گرفتار ہو کر لائے جائیں گے بیڑیاں پہنائے ہوئے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن کہ اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شرکاء جن کا کہ تمہیں زوم ہو گیا تھا، تمہیں گمان ہو گیا تھا، جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں۔ قال الذین حق علیہم القول، تو وہ لوگ کہ جن کے جو عذاب کے قول کے مستحق ہو چکے، عذاب کے فیصلے کے مستحق ہو چکے، وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہم کو بہکایا تھا۔ اب یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ شیاطین جن بھی ہوں اور شیاطین انس بھی ہوں، طاغوت بھی ہوں، یہاں کے لیڈر بھی ہوں، غلط راستوں کی طرف لے کے جانے والے لوگ، ان سب کو کہیں گے ان لوگوں نے ہمیں بہکایا اور ہمیں غلط راستے پر ڈالا۔ اغویناہم کما غوینا، پھر وہ کہیں گے ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے، یعنی ہم خود ہدایت پر ہوتے تو انہیں ہدایت دیتے۔ تبرأنا الیک، ہم اے اللہ تیری جناب میں تبرہ کر رہے ہیں ان سے، ہم برات ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہمیں نہیں پوجتے تھے، یہ کچھ جو بھی کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ اس طریقے سے، البتہ یہ کہ ان میں سے وہ بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم خود گمراہی میں تھے اس لیے ہم نے گمراہ کیا۔ تو یہ گویا کہ گڈمڈ ہے، شیاطین جن بھی ہوں گے جن کی طرف اشارہ کر کے کچھ لوگ انہوں نے ہمیں برباد کیا، ان کا جواب تو یہ ہوگا کہ اگر ہم ہدایت پر ہوتے تو تمہیں ہدایت دیتے۔ لیکن کچھ وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے تھے اور جنہیں معبود بنا لیا گیا، جنہیں پوجا جا رہا ہے، وہ کہیں گے تبرأنا الیک، اے اللہ ہم اعلان برات کرتے ہیں تیری جناب میں، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہرگز ہماری بندگی کرنے والے نہیں تھے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم، پھر کہا جائے گا ان سے پکارو اپنے شریکوں کو، پھر وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، ان کی طرف سے کوئی ان کو جواب نہیں ملے گا۔ ورأوا العذاب، اور پھر وہ دیکھیں گے عذاب کو، لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ کسی طریقے سے وہ ہدایت پائے ہوئے ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جب کہ اللہ انہیں پکارے گا اور وہ اور پوچھے گا تم نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعِّيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، پھر ان پر اندھے ہو جائیں گے، اس وقت باتیں اب نہیں کر سکیں گے، کوئی بات نہیں کہہ سکیں گے۔ یومئذ فہم لا یتساءلون، اور پھر وہ آپس میں پوچھیں گے بھی نہیں، حق واضح ہو جائے گا، جواب کیا دیں گے؟
رسولوں کی بات نہیں مانی تھی، رسولوں کا استہزاء کیا تھا، تمسخر کیا تھا، تو اب اس کا جواب کیا دیں؟ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو جو ایمان لایا اور جس نے توبہ کی اپنے شرک سے اور کفر سے، من تاب و آمن، اور جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور جس نے نیک اعمال کیے، فعسیٰ ان یکون من المفلحین، تو اس کی امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ وربک یخلق ما یشاء ویختار، اور آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے۔ مخلوق ساری اسی کی ہے، اس مخلوق میں سے جس کو چاہا اس نے چن لیا اور رسول بنا لیا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور ایلچی، اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، وہ جس کو چاہتا ہے قبول کرتا ہے، اختیار کر لیتا ہے۔ وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرہ، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جس کی ذات بلند و بالا ہے، اور یہ تمام شرک جو یہ کر رہے ہیں ان تمام اوہام سے اور ان کے من گھڑت عقیدوں سے، وہ وراء الورا ہے، وراء الورا ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر، جو بھی ان کے اندر ہے، یعنی اندر تو ان کے گواہی موجود ہے کہ یہ قرآن حق ہے، محمد حق ہے، یہ بات جو آ رہی ہے صحیح ہے، دل گواہی دے رہا ہے، لیکن اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اسے چھپائے ہوئے ہیں۔ اپنے اس ایمان کو تو انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور ظاہر کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کیوں نہیں دیا گیا ویسا ہی جیسا کہ موسیٰ کو دیا گیا تھا، کیوں نہیں کوئی نشانی ان کو دی جاتی۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر، اور جو کچھ کہ وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی ہے اللہ کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد ہے، تعریف ہے، دنیا میں بھی آخرہ میں بھی۔ یہاں آخرت کے مقابلے میں اولا، پہلی زندگی ہماری یہ زندگی دنیا کی ہے، آخرہ وہ ہماری پچھلی زندگی ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے حمد ہے، تعریف ہے، ثنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُکْمُ، اسی کے لیے حکم ہے، حاکمیت اسی کی ہے، حکم دینے کا اختیار اسی کو حاصل ہے، حلال اور حرام کا اسی کے پاس اختیار ہے کہ جس شخص کو چاہے وہ حلال قرار دے اور جس شے کو چاہے حرام قرار دے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، کہیے ان سے کہ ذرا سوچا تم نے کبھی اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کر دے ہمیشہ کے لیے، رات ہی رات رہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کون ہے وہ الہ، کون سا معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے روشنی لے آئے گا، کہاں سے لے آئے گا؟ افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، کیا تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ تعالیٰ تم پر دن کو ہی ہمیشہ کے لیے دن ہی کو قائم کر دے، پوری قیامت کے دن تک دن ہی رہے، رات نہ آئے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون سا وہ الہ ہے اللہ کے سوا کہ جو تمہارے لیے رات لے آئے گا جس میں کہ تم سکون حاصل کر سکو؟ یہ دن جو ہے اگر مسلسل ہو تو واقعہ ہے کہ زندہ رہنا ممکن نہ رہے۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ اس کی رحمت میں سے ہے، اس کی رحمت کے آثار میں سے ہے، اس کی رحمت کے مظاہر میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنا دیا ہے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ رات میں تو تم سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور پھر دوبارہ کہا جس دن کہ وہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو کہ تم سمجھتے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکال کر کھڑا کریں گے۔ وہی مضمون جو کئی دفعہ آ چکا ہے، سورہ نحل میں آیا 2 دفعہ، سورہ نساء میں سب سے زیادہ شاندار الفاظ میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر امت میں جو بھی رسول آیا تھا اس کو پہلے کھڑا کریں گے نکال کر، چونکہ وہ پروزیکیوشن وٹنس ہوگا، وہ ہوگا جو پروزیکیوٹ کرے گا اللہ کی عدالت میں، پہلے یہ وہ ٹیسٹیفائی کرے گا، اللہ تیری ہدایت جو آئی تھی میں نے پہنچا دی تھی۔ فَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس وقت کہا جائے گا اب لاؤ تمہاری دلیل کیا ہے، تمہارا عذر کیا ہے، تمہارا کیس کیا ہے؟ رسول نے تو بتایا کہ انہوں نے پہنچا دیا تھا، پھر اب تم بتاؤ تمہارا ماجرا کیا ہے؟ وَمَا خَطْبُكُمْ، اب تمہارا معاملہ کیا ہے؟
فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، وہ جان لیں گے کہ حق تو اب اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی فیصلہ جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی حق ہے۔ گویا کہ ہمارے اوپر ہم مستحق ہو چکے ہیں اللہ کے عذاب کے، ہم پر اللہ کی طرف سے گویا کہ اتمام ہو چکا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ جو افتراء انہوں نے کیا تھا، جو انہوں نے گھڑ لیے تھے خیالات، جن کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے معبود جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں بچا لیں گے، وہ سب کے سب گم ہو جائیں گے۔ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، سب کے سب جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔